الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ ایمان لائیں اس پر جو محبوب تمہاری طرف اترا نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان لائے اور آخرت پر یقین رکھیں۔ یہ متقیوں کی صفات ہیں کہ حضور پر جو نازل ہوا، حضور سے قبل جو نازل ہوا، حضور سے بعد کے نزول کی بات نہیں کی، اور یہ ختم نبوت پہ دلیل ہے کیونکہ حضور کے بعد نزول کا سلسلہ رک گیا، تو کہا آپ سے پہلے نازل ہوا یا آپ پر نازل ہوا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ حضور پر صرف قرآن ہی نازل نہیں ہوا، قرآن کے علاوہ اور بھی حضور کے سینے پہ بہت کچھ نازل ہوا۔ سنن نسائی کی روایت ہے، حضور نے فرمایا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جتنے اور علوم بھی میرے سینے میں اتارے گئے، اور فرمایا کہ قرب قیامت میں کچھ لوگ موٹے پیٹ والے پلنگ کے اوپر بیٹھ کے کہیں گے کہ جی جی حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا، حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن اور قرآن جتنے اور علوم عطا کر دیے گئے، جس کو میں حلال قرار دے دوں وہ ایسے ہی ہے جس طرح اللہ نے حلال قرار دے دیا، اور جس کو میں حرام قرار دے دوں وہ ایسا ہی ہے جس طرح اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے اختیار فی شریعہ عطا فرمایا ہے، تو اس لیے فرمایا محبوب آپ پر جو بھی نازل ہوا، یہ صرف قرآن کی تخصیص نہیں ہے، اور پھر فرمایا جو آپ سے قبل نازل ہوا، نبیوں پر صحیفے اور کتابیں نازل ہوئیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر حالانکہ پہلے ایمان کا ذکر ہو گیا تھا، یہاں آخرت کے یقین کو زیادہ جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، وہ اس لیے کہ جو مشرکین تھے عقیدہ آخرت کے حوالے سے وہ تردد کا شکار تھے، توحید کے حوالے سے ان کا تصور تھا، اگرچہ جو ہے وہ اس کے اندر تعبیرات غلط کرتے تھے، اور رسولوں کے انتصاب کے حوالے سے جو ہے وہ انہیں معاملہ تھا، نفس رسالت کے منکر نہیں تھے، لیکن عقیدہ آخرت کا ڈٹ کے انکار کرتے تھے، اس لیے اس کو خاص طور پہ بیان کر دیا گیا اور لفظ یوقنون کے ساتھ بیان کیا گیا کہ ان کا یقین بالکل کامل ہے، چونکہ جب قومیں یقین کامل سے تذبذب کی طرف لڑکتی ہیں تو پھر قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔